بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا هو وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين محترم حاضرین جمعہ، میرے پیارے دینی بھائیوں، عزیزوں اور دینی بہنوں، اس سے پہلے کہ دو جمعوں میں جمعہ کے خطبوں میں نے آپ کو اپنی اولاد کی تربیت، یہ ہر باپ کی ذمہ داری ہے، اور جو باپ اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرے گا وہ اس دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گا اور مرنے کے بعد بھی اللہ کے یہاں اس کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ اور یہ جو تربیت کا معاملہ ہے یہ بہت پہلے سے شروع ہو جاتا ہے۔
یعنی جب آپ شادی کے لیے لڑکا یا لڑکی منتخب کرتے ہیں، وہیں سے اس کی شروعات ہوتی ہے کہ آپ کا معیار کیا ہوتا ہے، دین ہوتا ہے یا بے دینی ہوتی ہے۔ وہیں سے اس کام کی شروعات ہوتی ہے۔ اور جب یہ میاں بیوی ایک ساتھ رہتے ہیں تو یہ دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کس طرح سے رہ رہے ہیں، کیونکہ ان کے رہائش کا، ان کے اپنے کاموں کا، ان کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کا، ان ساری چیزوں کا اثر جو ہے بچوں پر پڑتا ہے۔ پھر ولادت کے بعد اس کے جو ان کے ساتھ بچوں کی تربیت کا شروعات ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کان میں اذان دیتے ہیں اور اقامت کرتے ہیں، گویا کہ آپ اللہ کی کبریائی سے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اور یہ بات ہر قدم پر ہونی چاہیے۔ اسی وقت اس کے کان میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے میسج کو پہنچا دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا اچھا سا نام رکھتے ہیں، اس کا عقیقہ کراتے ہیں، اور پھر تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تعلیم و تربیت میں نے بتایا کہ ہمارا تربیت کا اسلوب ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم توحید سے شروع کریں تربیت، کیونکہ ہمارے دین، ایمان، اخلاق، زندگی، معاملات، ساری چیزوں کی جو جڑ ہے، اصل ہے، بنیاد ہے، وہ توحید ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے۔ اور یہیں سے بچے کی تربیت کی شروعات ہونی چاہیے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شروع ہی سے آپ ان کے دماغ میں یہ بات ڈالتے جائیے، یہ کرو گے تو اللہ خوش ہوگا، یہ کرو گے تو ناراض ہوگا، یہ اللہ ہی دینے والا ہے، کھلے چھپے میں اللہ دیکھتا ہے۔ مطلب کہنے کا کہ جو ایک ایک چھوٹے چھوٹے جملوں میں آپ اس کے عقیدہ توحید کو مضبوط کرتے جائیں، اور عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ بقیہ جو عقائد ہیں، رسالت، آخرت، کتاب، فرشتے، کیا کہتے ہیں کہ تقدیر، ان سارے عقائد کو بھی آپ ان کے دماغ میں ڈالتے جائیں تاکہ وہ اس بچے کی پرورش جو ہو صحیح بنیاد پر ہو۔ اور جب یہ ہو جائے، یہ سلسلہ آپ کا لگے کہ مضبوط ہو گیا ہے، تو اسی کے ساتھ ساتھ اب ان کو بتائیں کہ انسان سے انسان کا تعلق کیا ہوگا۔ اللہ اور بندے کا تعلق تو آپ نے بتایا، تو انسان اور انسان کے بارے میں یہ جو میں نے یہ پڑھی ہے چند آیات، اس میں جو لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو سب سے پہلے شرک سے بچنے کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی توحید کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ بات کہی گئی ہے کہ لقمان کو ہم نے حکمت دیا، عقل مندی دی، دانائی دی، دور اندیشی دی، معاملہ فہمی دی، ہر بات کو سمجھنے کا اس کے اندر کیا کہتے ہیں کیپیسٹی اور صلاحیت دی۔ گویا جو آدمی حکیم ہوگا، جو عقل مند ہوگا، جو دانا ہوگا، وہ اپنے بچوں کی کیا کرے گا؟ تربیت کرے گا۔ اور جو احمق ہوگا، جو بیوقوف ہوگا، وہ اپنے بچوں کی تربیت سے کیا ہوگا؟ غافل ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں،
انسان اور انسان کے بیچ کی جو تعلقات ہیں تو سب سے پہلا تعلق اور سب سے اہم تعلق، سب سے بنیادی تعلق بچے کا ماں باپ سے ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لہذا چھوٹے ہی سے اس کے اندر ماں نے کتنی مصیبت اٹھائی، ماں نے کیا کیا قربانیاں دی، باپ نے کیا کیا قربانیاں دی، اللہ نے ماں باپ کا کیا مقام رکھا ہے. اگر بال بچے ماں باپ کی بات مانیں گے تو ان کو کیا ثواب ملے گا، دنیا میں اس کو کیا ملے گا، آخرت میں کیا ملے گا، یہ ساری باتیں ان کو سکھانی ہے اور ان کو بتانا ہے. نبیوں کے بارے میں جیسے قصے ہم لوگ سناتے ہیں نا، تو واقعات سنائیے نبیوں کا، واقعات سنائی دیے صحابہ کرام کا، واقعات سنائیے بڑے بڑے جو ہمارے دین کے رہنما گزرے ہیں ان کا، اور وہاں پر ان کو بتائیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے. اس طرح سے ان کے اندر ماں باپ کی اہمیت بیٹھ جائے گی. جب آپ نے پورے جوانی تک اس کو ماں باپ کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں، اس کی اہمیت بتایا ہی نہیں، تو اس کے دماغ میں تو ماں باپ کی اہمیت نہیں بیٹھی نا. پھر وہ ماں باپ کی اگر ناقدری کرتا ہے تو پھر آپ کو کیوں پریشانی ہوتی ہے؟ کیونکہ غلطی تو ہماری ہی آپ کی ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو ماں باپ کی کیا حیثیت ہے وہ نہیں بتائی. اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہمارے یہاں کیسے جاتے ہیں بھائی بھائی کا، کتنی فٹ زمین کا. 2 دن پہلے 3-4 دن پہلے ہمارے بھائی کا ایک مسئلہ آیا. انہوں نے کہا کہ میری 10 فٹ زمین دبائے ہوا ہے. میں نے کہا کہ اگر 10 فٹ تمہارا بھائی لیے ہوا ہے، کتنا سال میں کتنا کا فرق پڑ جائے گا آمدنی میں؟ کھیت کی زمین ہے 1000 کا 2000 کا. تم جو اس پہ جھگڑا لڑائی کرو گے، تمہارا رشتہ جو ٹوٹ جائے گا، کل بھائی ہی بھائی کے کام آتا ہے. کوئی مسئلہ آئے گا تو کون تمہارے کام آئے گا؟ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ چلو تم لڑے اور پھر کیس مقدمہ ہو گیا، کتنا پیسہ خرچ ہوگا، اور وہ کیس کتنا لمبا چلے گا، اور اس کے بعد واپس آنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس 10 فٹ کے لیے تمہاری 10 کٹھا اور 10 بیگھہ زمین بک جائے گی. بجائے اس کے کہ تم انا کا مسئلہ بناؤ، جھگڑا کا مسئلہ بناؤ، ہے کہ نہیں؟ ہم اس سے کم ہیں کیا؟ یہ جو ہوتا ہے نا، کسی نے دبا دیا، تھوڑا ہم دب گئے، تھوڑا اس کو چھوڑ دیا تو لوگ کیا شیطان کیا پڑھاتا ہے، گویا تم اس سے نیچے ہو گئے. آپ نیچے تو اس وقت ہوتے ہیں جب اپنے بھائی سے لڑتے ہیں، اس کے مقدمہ کو لے جاتے ہیں، اور بعد میں جا کر کے جتنا آپ کا بھائی اور بھتیجا بیٹا کھاتا، اس سے 100 اور 1000 گنا زیادہ آپ غیر کو کھلاتے ہیں اور آپ خوش رہتے ہیں. کس کو دبانے کے لیے؟ کس پر فتح پانے کے لیے؟ اپنے بھائی پر. سمجھ رہے ہیں کیا پریشانی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اعلیٰ اخلاق سے متاثر ہو کر کے ایک دن میں نہیں، 1 سال میں نہیں، 5ویں سال میں آپ کے پاس آئے اور کہے کہ بھیا معاف کیجئے گا، میں ہی غلطی پر تھا، اب آپ کا جو حصہ نکل رہا ہے وہ نکال لیجئے. تو آپ انسان کو جیتنا نہیں چاہتے ہیں، انسان کو ہرانا چاہتے ہیں اور شیطان کو جتانا چاہتے ہیں. تو یہ چیز کے باقی رشتہ داروں کا کیا حق ہے؟ بہن کا کیا ہے، بھائی کا کیا ہے، چچا کا کیا ہے، پھوپھی کا کیا ہے، اس کے بعد پڑوسی کا حق کیا ہے، اس کے بعد اور
جو دوسرے لوگ ہیں آپ کے پاس پڑوس میں، اس کا کیا؟ مسلمانوں کا ایک مسلمان پر کیا حق ہے؟ اور مسلمان کے علاوہ جو برادران وطن ہیں وہ بھی آدم کی اولاد ہونے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں جا کے آپ کے بھائی ہیں، ان کا آپ کے اوپر کیا حق ہے یہ بھی جاننا. تو یہ ساری چیز جاننا چاہیے. اور انسانی حقوق میں سب سے اونچا درجہ حاصل ہے ماں باپ کو. سمجھ رہے ہیں نا؟ ماں باپ کو حاصل ہے. ایک بیٹا نے باپ سے کہا نہیں، باپ کے خلاف شکایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرا باپ جو ہے میرے مال میں سے بلا پوچھے لے لیتا ہے. بس میرے اور یہ کرتا ہے، اتنا خرچ کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باپ کو بلانے کے لیے بھیجا. جانتے ہیں وہ آدمی جب سنا کہ میرے بیٹا نے شکایت کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلانے بھیجا ہے تو باپ کا تو دل ٹوٹ گیا. پھر وہ راستے بھر اشعار کہتا آیا، بیٹا کو میں نے ایسے پالا، میں سینہ پہ سلایا اور پیشاب کیا اس نے، مطلب جو جو ہوتا ہے وہ ساری چیز شعر میں کہتا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کے ذریعے اپنے رسول کو اس بات کے بارے میں بتا دیا. جب وہ آئے، بیٹھے، سلام کیا، بیٹھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم یہ اشعار کہتے ہوئے آ رہے تھے. تو بہت ہی متاثر ہوا ہے کہ نہیں، اور اس کے بعد وہ سننا چاہ رہا تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا بیٹا اور اس کا سارا مال تمہارا ہے، تم پوچھ کے لو، بلا پوچھے لو، یہ تم کو تمہارا حق ہے اپنے بچے پر. ہر بیٹا یہ سمجھ لے کہ وہ اور اس کا مال اس کے باپ کا ہے، اس کا حق ہے. کوئی بیٹا یہ نہ سمجھے کہ میں نے کمایا ہے اور یہ میرا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں یہ بات بتا دی ہے. اس کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ تو اس کے بعد اس میں آیا ہے اب نماز کی تعلیم دینی ہے. اتنا بات ہو گئی، اب اس کو نماز کی تعلیم دینی ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کے لیے کہو، اور 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو کیا کرو؟ سختی کرو اس کے اوپر. سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی کسی بچے پر سختی نہیں کی. ان کے پاس حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے، چھوٹے سے. ان کا کہنا ہے کہ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. اتنے بچوں سے پیار کرنے والے نبی، نماز کی اہمیت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 10 سال کا ہو جائے اور نہ پڑھے تو اس پر سختی کرو. سارے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ رکھیے، اللہ کو گواہ بنائیے، بولیے کہ آپ نے اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے کہا. اللہ تعالیٰ تعلیم دے رہا کہ اپنے بچے کو کیا کہو؟ نماز پڑھنے کے لیے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے بچے کو کیا کرو؟ نماز پڑھنے کے لیے کہو. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ لہذا اس کے بعد آپ کو نماز کی تعلیم دینی ہے اور نماز کی اہمیت بتانی ہے، نماز کا طریقہ بتانا ہے، وضو کا طریقہ بتانا ہے، اور خود بھی نماز پڑھنا ہے. ایسا نہیں کہ بیٹا کو تو خوب سختی کر رہے ہیں اور اپنے جو ہے فجر میں چادر تان کے سو رہے. تو بیٹا کو تعلیم دینے سے پہلے ماں باپ کو بھی نماز پڑھنی ہوگی. تو اپنے بچے کو اس کے بعد آپ نماز کا حکم دیں. اس کے بعد اور جو بھی جتنی بھی عبادات ہیں سب کا اس کے سامنے پریچے کرائیں. روزہ کس عمر میں فرض ہوتا ہے، کیوں فرض ہوتا ہے، کیا مقصد ہے، کیسے روزہ رکھا جاتا ہے،
3 چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے. کتاب میں پڑھنے سے پہلے ماں باپ سے اس کو سیکھ لینا چاہیے. ہاں، جب تک بالغ نہیں ہوا تب تک آپ روزہ رکھنے کے لیے اس کو بادھیہ نہیں کریں گے، لیکن اس کو بتائیں گے تو اس کی اہمیت. ٹھیک ہے، روزہ سے نہیں بچہ، لیکن افطار میں سب کو بٹھائیے، افطار کی دعا پڑھوائیے، اس وقت تھوڑی سی بات کیجئے، افطار کے فوائد بتائیے. آہستہ آہستہ آپ کے بچے کے اندر جو عبادات ہے اس سے کیا ہو جائے گی؟ محبت ہو جائے گی. حج میں لوگ جاتے ہیں، حج کے موسم میں حج کے بارے میں بتائیے، حج کی اہمیت کیا ہے، حج کن پر فرض ہے. زکوٰۃ کے بارے میں ان کو بتائیے، زکوٰۃ کی کیا مصارف ہیں بتائیے، ہے کہ نہیں؟ کلمہ شہادت کیسے ادا کیا جاتا ہے وہ بتائیے. ان ساری چیزوں کی تعلیم جو ہے آپ کو اپنے بچوں کو دینا، یہ ہر باپ کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہاں پر، جو حضرت کیا کہتے ہیں لقمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس میں نماز کے بعد انہوں نے کہا ہے اب بچے کو شروع سے اس بات کی تعلیم دیجئے کہ معروف کو پھیلائے. یعنی وہ اپنے ہم عمر لڑکوں میں جا کے کہے معروف، یعنی اس کو توحید کی، رسالت کی، آخرت کی تعلیم دے. شروع ہی سے دعوت کا کام کرے، سمجھ رہے نا؟ نماز کے بارے میں بتائے، اس کی ٹولیاں بنا دے. 5 بچے پورے محلے میں گھوم کر کے آج لوگوں کو دعوت دیں گے. امام صاحب سے مل کر کے ایک ٹولی بنائیں گے اور وہ لوگوں کو جمع کر کے لائیں گے، امام صاحب تقریر کریں گے. یعنی کہ شروع ہی سے ان کو دائی بنا دیجیے. ہر مسلمان دائی ہے. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگی کہ ہم کیسے کریں گے؟ یہ جو موچی ہوتا ہے نا، جو جوتا وغیرہ راستے میں بناتا رہتا ہے اور پولیس وغیرہ، ایک موچی کا واقعہ کہ اس کے ہاتھ پر بہت سارے لوگ ایمان لے آئے. فرضی واقعہ نہیں ہے. وہ کیا کرتا تھا، کچھ چھوٹے چھوٹے کتابچے اور وہ سب وہ رکھ لیتا تھا. کوئی بھی پولیس کرانے جائے گا تو 5 منٹ 10 منٹ تو وہاں رکے گا، اور جیسے ہی بیٹھا صاحب، اور پھر انہوں نے شروع کیا ہم کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور یہ ہے، جو بھی اس کے جتنا اس کی عقل تھی، اور ہم کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، یہ ہونا، یعنی اپنی دعوت دیا. اس کے بعد جاتے وقت ایک پمفلٹ اٹھا کے دے دیا. دنیا کے بڑے حصوں میں تاجروں کے ذریعے اسلام پہنچا ہے. میں سمجھ رہے ہیں؟ ایک آدمی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گھاس کاٹ کر کے بیچتا تھا. ایک تھانے دار کو، انڈیا کا واقعہ ہے، وہ گھاس دیتا تھا. ایک دن آیا، گھاس رکھا اور آ کر کے داروگا کا ہاتھ پکڑا اور رونے لگا بری طرح. داروگا گھبرا گیا، پتہ نہیں کسی نے کچھ کیا ہے کیا ہے. کہا چچا معاملہ کیا ہے؟ آپ کو کسی نے گالی دیا ہے، ستایا ہے، کوئی معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں بابو، اس سے بڑی بات ہے. کہا کہ آج میں نے جب غور سے تمہارے ہاتھ کو دیکھا تو دیکھا کہ بڑا خوبصورت ہاتھ ہے، اور میرے دل میں آیا کہ کیا قیامت کے دن یہ ہاتھ جہنم میں جلے گا، اور تم سے میں بڑی محبت رکھتا ہوں. جب یہ بات میرے دماغ میں آئی تو میں رو دیا. دیکھیے، دعوت آپ جہاں پر ہیں وہیں سے دعوت کا کام کر سکتے ہیں. آج آپ دعوت کا کام نہیں کرتے ہیں، اسی وجہ سے کیا ہے، طرح طرح کی برائی میں ملوث. جب آپ دعوت کا کام شروع کر دیں گے تو آپ کے ایمان کی حفاظت ہوگی، ہمارے ایمان کی حفاظت ہوگی، ہے کہ نہیں ہے سر؟ تو ہر آدمی اپنے بچے کو چھوٹے سے دعوت کے اس میں لگائے، وہ دعوت کا کام کرے، اور اس میں جو پریشانی آئے، کوئی ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی پوزیٹیو نہیں سنتا ہے،
کوئی ڈانٹ دے گا، کوئی نہیں سنے گا، اس کو تکلیف ہوگی. تو کہا گیا کہ کہیے کہ یہ کام ہی ایسا ہے کہ اس میں صبر کرنا پڑتا ہے. تو اس کو صبر کی تلقین یہ جو ہے کیا جائے. اور یہ جو صبر کرنا ہے یہ سب سے اونچا کام ہے، یہ عام کام نہیں ہے. ایک بات میں بتاؤں گر کی، آپ لوگ تاجر ہوں گے، کہیں جاب کرتے ہوں گے، کوئی کام کرتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کرو کس سے؟ نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے. اس کے بعد کیا کہا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ. سمجھ رہے نا؟ یہ ایسا گرو منتر کہا جائے، اتنا بڑا یہ نسخہ کیمیا ہے، ہر جگہ فٹ آتا ہے. آپ اپنی تجارت کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کیجئے، نماز میں دعا کیجئے، خوب دعا کیجئے، مدد مانگیے کہ اللہ مجھے اس تجارت سے حلال روزی عطا فرما، روزی میں وسعت عطا فرما. اور ساتھ ہی ساتھ صبر کیجئے. صبر کا مطلب یہ ہے کہ 5 دن ایک کام کیا، 2 مہینہ ایک تجارت کیا، ایک جگہ کیا، ارے یہاں تو ایسا نہیں ہے، پھر وہ جگہ بدل دیا، تجارت بدل دیا. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ایسا آدمی کبھی کامیاب ہوگا؟ کسی بھی کام میں کامیاب نہیں. کوئی بھی کام ہو اس کے لیے صبر ضروری ہے. اس لیے اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین. آپ کو جو بھی کام کرنا ہے اس میں صبر کرنا ہوگا، جم جانا ہوگا، لگے رہنا ہوگا. اس کو صبر کا مطلب ہوا کہ آپ کیسے اس کام کو کریں گے وہ ہے. اور اخیر میں آپ اپنے بچے کو اخلاقی تعلیم دیجیے. بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آئے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے پیش آئے، گھمنڈ نہ کرے، ہے کہ نہیں؟ جتنی بھی اخلاقی تعلیم ہو سکے، چلا چلا کر کے نہ بولے، نہ اتنی آہستہ آواز میں بولیں کہ کوئی سنے ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرح سے آپ نے عقیدہ سے شروع کیا، ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد عبادات پہ آئے، اس کے بعد معاملات پہ آئے، کیا کہتے ہیں انسانی جو تعلقات پہ آئے، اخیر میں دعوت پہ آئے، اور اس کے بعد صبر کیا، اور اس کے بعد اخلاقی تعلیم دی کہ کسی سے ملو تو مسکراتے ہوئے ملو. ایسا نہیں کہ کوئی ملنے آیا اور منہ ایسے کر لیا، ہم بہت بڑے باپ کے بیٹا ہیں، نہیں. چھوٹے بڑے کا احترام. اگر آپ کو زیادہ معلوم ہے، بچہ ہوتا ہے کوئی بڑے سے زیادہ جانتا ہے، تو یہ نہیں کہ اس کو یہ آئے کہ میں بہت جانتا ہوں اور اس کو اپہیلت کرے. حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بزرگ وضو کر رہے تھے، بوڑھے آدمی، اور ان کو وضو کرنا نہیں آتا تھا، وہ الٹا سیدھا کر رہے تھے. دیکھیے اچھی تربیت کا کیا نتیجہ ہوتا ہے. وہ دونوں بھائی گئے ان کے پاس اور ان سے کہا کہ چچا ہم دونوں چھوٹے ہیں، ہم لوگ وضو کرتے ہیں، آپ دیکھیے اور بتائیے کہ اس میں کوئی غلطی تو نہیں رہ گئی. اور پھر دونوں نے جو طریقہ تھا وضو کا وہ کیا. بوڑھے نے دیکھا غور سے، کہا بیٹا وضو تو یہی ہے، اور پھر انہوں نے اس کی اصلاح بھی ہو گئی. تو اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کیجئے کہ وہ اخلاق کے اونچائی پر ہو، اس کے اندر کبھی گھمنڈ کا شائبہ تک نہ آئے، بولنے کا طریقہ آئے، ملنے کا طریقہ آئے، چلنے کا. اس میں وہ بھی سکھایا گیا ہے کہ زمین پر اکڑ کر کے نہ چلو، نہ مریل چال چلو، بالکل میانہ روی سے چلو. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ساری باتیں آپ کو اپنے بچوں کو سکھانی ہے. اور جب آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں گے